يا رجائي يا رجائي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنقول لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله مولانا العظيم. گزشتہ کل اور اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے سورہ رحمن کی 27 نمبر کی آیت وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اس کے اوپر گفتگو چل رہی تھی کہ تمام چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہیں اس کو اللہ ہی فنا کرے گا، اور باقی رہنے والی کوئی ذات اگر ہے تو اللہ کی ذات ہے. اس لیے انسان کو زندگی گزارنے کے لیے اللہ کی معرفت اور اللہ کی پہچان ضروری ہے. اور اللہ کو پہچاننے کے لیے بندے کو یہ ضروری نہیں کہ وہ ساری دنیا میں دیکھتا پھرے گا، گھومے گا، تفریح کرے گا، پھر جا کر اللہ کو پہچانے گا، بلکہ جو 5-6 فٹ کی کائنات اللہ نے بنائی یعنی خود انسان کو، اس کے اندر ساری چیزیں اللہ نے رکھی ہوئی ہیں. آگ ہے، پانی ہے، مٹی ہے، ہوا ہے، یہ ساری دنیا کا مجموعہ ہے. اس کو انسان کے اندر رکھا ہوا ہے، اسی سے انسان کو بنایا ہوا ہے. اور کل میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ جو انسان کے بدن کے اعضاء ہیں وہ اللہ کی ایک امانت ہے. جب تک اللہ کا حکم ہوگا اعضاء چلیں گے، جس دن اللہ کا حکم ہوگا اعضاء چلنا بند کر دیں گے. روح نکلنے کے بعد تو مسئلہ ہی ختم ہے، کیونکہ روح جو ہے وہ انسان کے بدن کے ہر جز میں ہوتی ہے. ایسا نہیں کہ روح اندر اٹک کر بیٹھی ہے ایک جگہ پر، بلکہ آپ بدن کے جس حصے کو کاٹو گے یا آپ کو زخم لگے گا یا کانٹا چبھے گا تو آپ کو درد ہوگا، تو اس میں روح ہے، اس لیے وہ درد ہو رہا ہے. جیسے کسی انسان کی روح نکل جاتی ہے تو اب اس بدن کو آپ کاٹو ٹکڑے کرو وہ حرکت بھی نہیں کرے گا، اس لیے کہ روح نکل چکی ہے، اندر کی جو جان ہے وہ نکل چکی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جیسا انسان کے بدن کے اندر رگیں بنائی جو خون دوڑ رہا ہے. اب ایک مثال کے طور پر میں چھوٹی سی مثال آپ کو دوں. آپ کے پاؤں کے اندر درد ہے تو ڈاکٹر جب دوا لینے کا کہے گا تو یہ تو نہیں کہے گا کہ پاؤں کے اندر سے سوراخ کر کے گولی ڈالنی پڑے گی، بلکہ دوا کھانے کے لیے کیا بولے گا؟ گلے سے اتار لو، پیٹ میں اتر جائے گی. آپ کے سر میں درد ہے تو بھی آپ گولی کہاں سے کھا رہے ہیں؟ منہ ہی سے کھا رہے ہیں.
پیٹ میں درد ہے تب بھی دوائی آپ منہ سے لے رہے ہیں. مطلب اعضاء اتنے امانت دار ہیں کہ جس درد کے لیے دوا پہنچ رہی ہے وہ دوا وہاں پہنچا دیتے ہیں. سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کا نظام ہے بنایا ہوا ہے. ایسا نظام آپ کو کہیں نہیں ملے گا. دوا جا رہی ہے ایک ہی جگہ سے لیکن پہنچ کہاں رہی ہے؟ جہاں درد ہے وہاں پہنچ رہی ہے. تو اللہ نے یہ بھی چیز سکھائی کہ جیسے امانت والا جسم ادا کر رہا ہے ویسے یہ سارے اعضاء میری امانت ہے. جسم میں روح ہونے کے بعد بھی اگر میرا حکم ہوگا تو تیرے اعضاء نہیں چل پائیں گے. جیسا کسی کو فالج کا اثر ہو جاتا ہے, لقوے کا اثر ہو جاتا ہے, نہیں چل پاتے اعضاء. اللہ کا حکم ہی نہیں اس کو چلنے کا. تو اللہ تعالیٰ نے جسم بنایا اور اندر خون کی رگیں بنائی اور بدن کے ہر حصے میں اس کو رگیں خون پہنچا رہے ہیں. اس لیے مسلمان کو یہ کہا گیا کہ بھئی انسان کا سر اوپر ہے, پاؤں نیچے ہے, اور درخت کو اللہ نے جو بنایا ہے اس کا سر نیچے ہے, پاؤں اوپر ہے. اور جانوروں کو جو اللہ نے بنایا ہے اس کے پاؤں نیچے ہیں, اس کا سر آگے ہے. یعنی یہ زمین سے نکلنے کی نشانی ہے اور آسمان سے اترنے کی نشانی ہے نیچے پاؤں اوپر سر, جیسا انسان کا بنایا. اب اس سر کو اللہ کے سامنے جھکانے کا حکم اس لیے دیا کہ سر اوپر رہتا ہے اور سارا دماغ کنٹرول کر رہا ہے, پورے جسم سارے باڈی پر کنٹرول کر رہا ہے. اس کو خون کی ضرورت ہے اور اوپر ہونے کی وجہ سے خون اتنا زیادہ نہیں پہنچ پاتا ہے پریشر سے جتنا پہنچنا چاہیے. اس کو حکم دیا سجدہ کر. جیسا سجدہ کرے گا, جتنا زیادہ لمبا سجدہ کرے گا اتنا خون تیرے دماغ پر پہنچے گا اور اس کا اثر یہ ہوگا کہ بڑھاپے میں تو دیوانہ اور پاگل نہیں ہوگا بلکہ تیرا دماغ اپنے کنٹرول میں رہے گا. یہ سجدے کا اثر ہے. سمجھ کہ بندہ جتنا لمبا سجدہ کرے گا تو خون کیا ہوگا, اس کے سر کے اندر اترے گا. جو ضرورت ہے اس کو, دماغ کو اصل خون کی ضرورت ہے. تو مرد مومن کہ دماغ میں خون تب اترتا ہے جب وہ اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے. تو اللہ نے جسم بنا کر, اعضاء بنا کر, اندر رگیں بنائی اور خون پورا دوڑ رہا ہے نیچے سے اوپر, اوپر سے نیچے. پورا اس کی ایکٹیویٹی اور اس کی حرکت جو ہے نا, ایک سیکنڈ بھی بدن خاموش نہیں ہے. چاہے بندہ سو رہا ہے لیکن اپنے اعضاء کام کر رہے ہیں سارے اپنی جگہ پر. تو جیسے انسان کے جسم میں اللہ نے رگیں بنائی ایسا ہی اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر بھی رگیں بنائی اور یہ زمین انسان کو دے دی بنا کر. اب کیسے رگیں بنائی ہے زمین کے اندر؟ دیکھیے, پانی زمین سے نکل رہا ہے, پیٹرول زمین سے نکل رہا ہے, ڈیزل زمین سے نکل رہا ہے, گیس زمین سے نکل رہا ہے, سونا, چاندی, ہیرے, جواہرات کہاں سے نکل رہے ہیں؟ زمین سے نکل رہے ہیں. اچھا, کبھی آپ نے سنا ہے کہ پیٹرول کی لائن ڈیزل میں مل گئے جیسا ہمارے یہاں ڈینیج لائن مل جاتی ہے پینے کے پانی میں؟ جی, کیونکہ یہ بنائی ہوئی انسان کی ہے. اور زمین کی رگیں بنائی ہوئی کس کی ہیں؟ بولو نا, اللہ کی بنائی. تو کبھی آپ نے ایسا سنا ہے کہ اتنا بڑا بلاسٹ ہو گیا کہ پیٹرول کی لائن انڈیا میں گھس گئی جی, اور ڈیزل کی لائن پیٹرول میں آ گئی اور دونوں کے لائن میں گیس گھس گیا تو زمین میں کیا ہو گیا؟ بلاسٹ ہو گیا. نہیں, اللہ نے رگیں بنائی, پیٹرول الگ, ڈیزل الگ, گیس الگ, اور اللہ نے زمین کے اندر ہیرے رکھے, موتی رکھے ہیں, جواہرات رکھے ہیں, سونا رکھا ہے, چاندی رکھے ہیں, اور اتنے خزانے زمین میں رکھے ہیں نا کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے. اور کیسے امانت کے ساتھ چل رہے ہیں؟ جیسا سورج امانت کے ساتھ چل رہا ہے. جب سے اس کو اللہ نے بنایا ہے ایک سیکنڈ بھی, ایک سیکنڈ, 1 منٹ تو بہت دور کی بات ہے, 1 سیکنڈ بھی وہ لیٹ نہیں ہوتا ہے, نہ نکلنے میں نہ غروب ہونے میں. جو اس کا وقت متعین ہے اس وقت پر جاتا ہے, اس وقت پر نکلتا ہے. اسی اس کا سجدہ اور اس کی عبادت یہی ہے کہ وقت پر نکلنا اور وقت پر غروب ہو جانا. اس نے 1 منٹ بھی آج تک کبھی نافرمانی نہیں کی اللہ تبارک, جبکہ اس زمین سے 9 گنا بڑا ہے. کتنا ہے؟ اس زمین سے کتنا بڑا سورج ہے؟ 9 گنا بڑا ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہوں گے زمین پر
آپ کی گاڑی جہاں چل رہی ہے سورج آپ کو کہاں نظر آ رہا ہے؟ سر پر نظر آتا ہے نہیں آتا؟ تو سورج آپ کے ساتھ تو نہیں چلتا نا. چل آپ کے ساتھ چلا تو دوسرے کے ساتھ کیا ہوگا بھائی؟ آپ جہاں جاؤ گے آپ کو نظر آئے گا. اس لیے کہ وہ زمین سے 9 گنا بڑا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو اس کو بنایا ہوا ہے اس کے بارے میں اس کی تحقیقات جو ہے، میں کبھی وقت ملے گا تو سورج کی جو تحقیقات ہیں اس کے اندر کتنے ڈگری گرمی ہوتی ہے، اور اس گرمی کا اثر وہ چاند کو کیسے پہنچاتا ہے، ستاروں کو کیسے پہنچاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو آسمان کے اوپر اور تارے بنائے ہیں جو سال میں کبھی ایک بار نکلتے ہیں، کبھی مہینے میں ایک بار نکلتے ہیں، ان تاروں کو روشنی کیسے دیتا ہے، اس کا اثر کتنا زیادہ ہوتا ہے. تو یہ اندازہ علم فلکیات جب آپ پڑھو گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ نے اس کو کتنا طاقتور بنایا ہوا ہے. سورج کو جب گرہن لگ جاتا ہے، جس کو سورج گرہن کہتے ہیں، تو اس کا اتنا خطرناک اثر ہوتا ہے نا کہ 22 گھنٹے تک آپ کو چاند نظر نہیں آئے گا. آپ دیکھ لینا آسمان پر، اس کا اتنا تیز ترار اثر ہوتا ہے. جیسا بھی ہم چاند ڈھونڈنے نکلیں گے نا، کس کا بولو نا، عید کا، تو جمعرات کے دن ڈھونڈنے مت نکلنا، میں نے دیکھ لیا ہے پہلے سے جی. بھروس والے تو پکڑ کر لائیں گے، پہلے جمعرات کے دن تو بھیج کر لائیں گے، اس لیے کہ اسی دن، اس سے ایک دن پہلے چاند گرہن ہے. اور چاند گرہن کے بعد 22 گھنٹے تک یہ سورج گرہن ہے، اور سورج گرہن کے بعد 22 گھنٹے تک چاند نظر نہیں آتا. اس لیے میں ابھی سے آگاہ کر رہا ہوں آپ کو کہ جمعہ کے دن عید منانے کے لیے کوشش مت کرنا، اور کوئی گواہی دے تو گواہی قبول بھی مت کرنا. اصول ہے جو علم فلکیات کا اصول ہے نا، میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو بہرحال اس کے اندر اتنی زیادہ طاقت ہے، اس طاقت کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے. اس کی جو ڈگریاں ہیں، اس لیے کہ چاند اور سورج کی جو ڈگریاں ہیں، جیسے میں نے جیسے جمعرات کا آپ کو بتایا، جو آخری جمعرات ہے اس میں سورج چاند کو صرف 3 ڈگری مل رہی ہے. 3 ڈگری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو چاند نظر نہیں آئے گا، اور دوربین سے دیکھنے والے کو بھی بڑے مشکل سے نظر آئے گا. اور جمعہ کے دن یعنی جب سنیچر کی رات لگ جائے گی تو چاند کو 16 ڈگری ملے گی. جب 16 ڈگری ملے گی تو چاند آپ کو بالکل اوپن اور کھلا نظر آئے گا. وہ ڈگری جو پارسل ہو رہی ہے نا، وہ سورج میں سے پارسل ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ بہرحال ایک علم ہے، اس کو پڑھنے کے بعد آپ کے سمجھ میں آئے گا کہ علم فلکیات اور علم نجوم کیا چیز ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سورج کو اللہ نے جب سے بنایا ہے، 1 سیکنڈ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوا، اپنے وقت پر چل رہا ہے. زمین کو اللہ نے بنا کر اس کے اندر رگیں ڈالی، پانی ڈالا. وہ انسان بے فکر زمین میں سوراخ کر دیتا ہے، جس کو بورنگ کہتے ہیں، یہ بورنگ کر دیتا ہے. اس کو یقین ہے کہ اللہ نے پانی رکھا ہے اندر، تب تو سوراخ کر رہا ہے. 67% زمین 67% زمین پر پانی ہے، اور وہ 67% جو پانی ہے نا، وہ ٹوٹل پانی کھارا ہے. زمین کے اوپر جتنا پانی ہے، جیسا دریائے فرات کا ریسرچ ہوا ہے، جیسا میں نے اس سے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ دریائے فرات میں سے سونے کا پہاڑ نکلے گا قیامت کے قریب قریب، یہ نشانی لکھی ہوئی ہے. آج کے تاریخ میں، آج کے دور میں، اس 3 سال کے اندر دریائے فرات 80% سوکھ گیا ہے. 80%، صرف 20% پانی اس کے اندر باقی ہے. یہ نشانی ہے اس کی کہ جب پانی ختم ہونے کی تیاری ہوگی، جب اندر سے سونے کا پہاڑ نکلے گا. تو بہرحال یہ اللہ کے قدرت کی کرشمات ہیں. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. میرے اللہ کی کیا کیا کرشمات ہیں، میرے اللہ کی کیا کیا قدرتیں ہیں. تو زمین میں اللہ نے رگیں بنائی، اور رگ میں الگ الگ کام سونپ دیا، کسی کو پانی کا، کسی کو ڈیزل کا، کسی کو پیٹرول کا، کسی کو گیس کا. ہر چیز اللہ نے زمین کے اندر رکھی ہوئی ہے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ یاسین کی تفسیر میں ایک آیت کے ذیل میں یہ لکھا ہے کہ یہ جو زمین ہے نا، نیچے آپ کہاں تک کھودو گے بھئی، اس کے نیچے بھی اور زمین ہے. 7 زمین کہتے ہیں نا، 7 زمین 7 آسمان، تو اس کے نیچے زمین ہے. تو یہ ہم اوپر والوں کا حصہ کہاں تک ہے زمین میں؟ تو سائنس والوں نے کھود کر تحقیقات کرنے کے بعد اس جگہ پر پہنچے، اس نتیجے پر پہنچے کہ 14 کلومیٹر، سمجھ رہے ہیں نا، یعنی میں موٹی زبان میں سمجھا رہا ہوں آپ کو،
14 کلومیٹر تک انہوں نے کھودا نیچے تک. وہاں جانے کے بعد وہ مجبور ہو گئے کہ وہاں پر اللہ نے ایک ایسا پردہ بنایا ہے جس کو غلاف حجری یعنی پتھر کا پردہ کہا جاتا ہے. اس پتھر کے اوپر زمین کے کوئی بھی آلات کام نہیں کرتے کیونکہ اللہ کا بنایا ہوا پردہ ہے. وہاں سے نیچے دوسرے زمین والوں کا معاملہ شروع ہوتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں ساتوں زمین ہے نا, وہاں سے نیچے تو اللہ نے ان کی حفاظت کے لیے وہ ایک پردہ بنایا ہوا ہے. ہماری حد وہاں تک تھی, ہمارے لیے جتنے خزانے جو کچھ رکھنا تھا اللہ نے وہاں تک رکھے. اس کے بعد اللہ نے غلاف حجری بنایا ہوا ایک پردہ بنایا ہوا پتھر کا. اس پتھر کے اوپر دنیا کا کوئی آلہ اور کوئی مشین کام نہیں کرتا ہے. تو یہ اللہ کی قدرت ہے. ہم یہ سب چیزیں پڑھیں گے اور غور کریں گے تو ہمیں اللہ کی قدرت یاد آئے گی. پھر سمجھنا ہے کہ اللہ تو کتنا بڑا ہے. ہم چھوٹا سا ایک مکان بناتے ہیں تو پریشان حال ہو جاتے ہیں, اس کو سجاتے ہیں, اس کو رکھتے ہیں. تو کتنی بڑی زمین بنائی, کتنا بڑا آسمان بنایا, پہاڑ بنائے, زمین میں کیا کیا خزانے رکھے ہیں, کتنی مخلوقات تیری زمین میں بس رہی ہے. تو انسان تو اس پر غور ہی نہیں کرتا. اس پر غور کرے گا تو اللہ کی قدرت اس کو یاد آ جائے گی, اس کو پتہ چلے گا کہ اللہ. اچھا دوسرا, اس زمین کو اللہ نے بندے کے لیے گواہ بھی بنایا. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ بھائی بنا کر ایسے ہی چھوڑا نہیں, بلکہ کل قیامت کے میدان میں جیسے اعضا گواہی دیں گے ایسا زمین بھی اللہ کے سامنے گواہی دے گی. یومئذ تحدث اخبارها, قرآن کہہ رہا ہے نا, یومئذ تحدث اخبارها, اپنی خبریں نکال نکال کر پھینک, سب خبریں نکال کر دے دے گی. جیسا گویا ایک رگ سے زمین کا ایک ایک ذرہ انسان کا CID ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو CID بنا کر رکھا ہوا ہے. تیری زندگی کا ایک ایک لمحہ وہ کیچ کر رہی ہے اور اس کو قبول کر رہی ہے. قیامت کے میدان میں پورا ایک زندگی کا البم بنا کر اللہ کے دربار میں پیش کر دے گی. یہ بندہ تھا فلاں وقت میں مسجد میں تھا, فلاں وقت میں میرے اوپر سجدہ کیا تھا, فلاں وقت میں میرے اوپر قرآن کی تلاوت کی تھی, فلاں وقت میں میرے اوپر کھڑے رہا تھا, فلاں وقت میں کھڑے رہ کر آسمان کی طرف دیکھا تھا, سجدے کیے تھے. سارا زمین کوئی بندے کے بارے میں کہے کہ بندہ تھا میرے سینے پر, اس نے اپنا سینہ تان کر چلا تھا, کسی کا خون بہایا تھا, کسی کو ناحق مارا تھا. میں گواہی دے رہی ہوں, زمین گواہی دے گی ہر چیز کے بارے میں. اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے گواہ میں رکھا ہے زمین کو. اس لیے حدیث میں فرمایا کہ مسجد کا وہ حصہ جس پر تم سجدہ کرتے ہو نا, جب نمازی نہیں آتا ہے اور نمازی چلا جاتا ہے دنیا سے تو مسجد کا وہ حصہ روتا ہے, اللہ میرے اوپر سجدہ کرنے والا کہاں چلا گیا, میرے اوپر سجدہ کرنے والا کہاں چلا گیا. مسجد کا وہ حصہ روتا ہے جس پر بندہ سجدہ کرتا ہے. آسمان کا وہ حصہ روتا ہے جہاں سے اس کے اعمال آسمان کی طرف اٹھائے جاتے ہیں. تو بندے کے لیے اللہ نے زمین بنائی, تو یہ اچھا بھی اور برا بھی سب کا البم بنا کر اللہ کے دربار میں پیش کر دے گی. یومئذ تحدث اخبارها, کوئی اس کے سینے پر کھڑے رہ کر شراب پی رہا ہے, وہ کیچپ کر رہی ہے. کوئی اس کے سینے پر بیٹھ کر زنا کر رہا ہے, وہ کیچپ کر رہی ہے. کوئی اس کے سینے پر بیٹھ کر کسی کا ناحق قتل کر رہا ہے, وہ کیچپ کر رہی ہے. کوئی اس کے سینے پر بیٹھ کر دوسرے کی زمین کو اپنی زمین پہ قبضے میں لے رہا ہے, وہ بھی کر رہی ہے. ساری گواہی قیامت کے میدان میں زمین دے گی. جیسا اعضا دیں گے ایسا زمین بھی دے گی. اللہ نے 4 گواہ بنائے, 4, ایک بھی نہیں, کیونکہ اللہ جانتا ہے یہ جھوٹا ہے, ایک کی گواہی کو جھٹلا دے گا. اللہ نے یہ جھوٹ بولتا میں سچا ہوں, کہے گا اللہ کے سامنے بھی. اعضا کہیں گے کہ نہیں یہ تو جھوٹے ہیں اللہ, میں سچ بولتا ہوں. کہا زمین, کہا یہ بھی جھوٹی ہے. اچھا دونوں جھوٹے ہیں, تو اللہ نے تیسرا گواہ کہا. تیسرا گواہ کیا کرا اللہ نے, وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. اللہ نے دونوں سائڈ فرشتے رکھے ہیں, سیدھے جانب نیکی لکھنے والا, بائیں جانب برائیاں لکھنے والا. اچھا اللہ کتنا رحیم ہے, اللہ کتنا رحیم اور کریم ہے. یہ دیکھو, سیدھے جانب والے کو امیر بنایا اور بائیں جانے والے کو مامور بنایا. امیر کا حکم بولو نا کیا ہوگا, نہیں چلتا نا. امیر صاحب کو تھوڑی چلتا ہے, پہلے چلتا تھا امیر صاحب, اب تھوڑی چلتا ہے. تو امیر صاحب میں ذرا جا کر آتا ہوں, یہ حکم تھوڑی چلنے گا. یہ حکم امیر صاحب پہ چلا رہا ہے, آپ یہاں بیٹھو میں جا کر آتا ہوں. یہ نہیں بول رہا ہے کہ آپ مجھے اجازت دو تو میں جاؤں گا, بلکہ کیا کہتا ہے میں جا کر آتا ہوں. تو یہ حکم کر رہا ہے آپ یہیں بیٹھو, آپ یہاں سے ہٹنا مت, میں جا رہا ہوں. سمجھ رہے نا الفاظ کو. تو اس کو امیر بنایا اور اس کو مامور بنایا. اچھا دوسری سب سے بڑی صفت کی بات, میں باریک نقطے کی بات آپ کو بتاؤں. اللہ کتنے کریم ہے. بائیں جانب کے فرشتے
سیدھے جانب کے فرشتے صبح میں آیا، عصر میں چلا گیا، پھر عصر میں دوسرا آیا، دوسرے دن فجر میں چلا گیا، پھر فجر میں تیسرا آیا، پھر عصر میں چوتھا آیا۔ سیدھے جانب والے کیا ہو رہے ہیں؟ بدلتے جا رہے ہیں، اور بائیں جانب والا ایک ہی ہے۔ کیوں؟ اللہ اس کو بدل رہے ہیں اور اس کو ایک ہی رکھا ہے۔ وجہ قیامت کے میدان میں جب بندے کے گناہ اللہ کے دربار میں پیش کیے جائیں گے تو بائیں جانب والا اتنا بڑا ڈھیر لے کر آئے گا کہ اللہ یہ گناہ لگ گیا، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، اس کے اعمال ہے، یہ گناہ کا ڈھیر ہے۔ سیدھے جانب والے ہزاروں کی تعداد میں آ کر کھڑے ہو جائیں گے، اس لیے کہ صبح سے شام میں 2 فرشتے روزانہ، جب سے جوانی سنبھالی ہے موت تک کے روزانہ 2 فرشتوں کے حساب سے حساب لگاؤ اس کا کتنے فرشتے ہو گئے، وہ سب آگے کھڑے ہیں۔ پھر اللہ ہم نے دیکھا اس نے نیکی کی ہے، اس نے رمضان میں تراویح پڑھی ہے، اس نے قرآن پڑھا ہے، روزہ رکھا ہے، ہم گواہی دیتے ہیں۔ وہ اکیلا بیچارہ کہہ رہا ہے کہ اللہ میں بھی گواہی دیتا ہوں، یہ اس کے گناہ ہیں۔ ادھر سے آ کر اللہ تعالیٰ بندے کو معاف کرنا چاہتے ہیں، اس لیے اللہ نے یہ معاملہ رکھا ہے۔ تو اللہ اس کو کہیں گے بائیں والے کو، بھائی تیری اکیلے کی سنو کہ 1000 کی سنو؟ سمجھ رہے ہیں میرا اللہ کتنا کریم ہے؟ حالانکہ اللہ کو سب پتہ ہے، اللہ کو فرشتوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی میرا اللہ اتنا کریم ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں 1000 کی سنوں یا تیرے اکیلے کی سنوں؟ یہ 1000 تو کہہ رہے ہیں کہ نیک ہے، تو اکیلا کہتا ہے گناہ گار ہے، یہ 1000 کی سن کر میں اس کی مغفرت کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ میرا اللہ کریم ہے۔ تو یہ فرشتے گواہی میں موجود ہیں، دونوں گواہی دیں گے قیامت کے میدان میں، ہر وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ اب چھوٹا بچہ اگر ہمارے ساتھ ہوتا ہے نا تو ہم گناہ نہیں کرتے، کیوں؟ کہ بیوی کو جا کر بولے گا تو بن جائے گی، کیونکہ اس کو یقین ہی نہیں ہے، جو کندھے پر فرشتے ہیں نا اس کے اوپر اس کو یقین ہی نہیں ہے، اس لیے تو گناہ کر رہا ہے۔ اور اس سے زیادہ قریب تو یہ ہے کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تیرے شہرت سے زیادہ تیرا اللہ بیٹھا ہوا ہے تیرے پاس، اس کو یقین نہیں کہ آنکھوں سے نظر نہیں آتا ہے نا، اس کے لیے۔ تو یہ تیسرا گواہ ہے فرشتہ، پہلے جسم ہے، زمین ہے اور فرشتے ہیں۔ چوتھے نمبر کا گواہ ہے لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا تیرا نام ہے اعمال، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وأما من أوتي كتابه وراء ظهري فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا۔ فرمایا جس کے سیدھے ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا وہ کامیاب خوشی خوشی دوڑے گا پورے میدان میں کہ میں کامیاب ہو گیا، میرے سیدھے ہاتھ میں نام اعمال آ۔ اور جس کے بائیں ہاتھ میں دیں گے نا، یوں نہیں دیں گے اللہ لے بائیں ہاتھ میں، نہیں، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِي، سینہ چیر کر یہ ہاتھ پیچھے سے نکالا جائے گا اور ادھر سے دیا جائے گا۔ سمجھ رہے نا؟ یہ اس کی نشانی ہوگی کہ اللہ سے ناراض ہے، اور اس کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا نہیں، جہنم میں جانے والا ہے، ناکام بندہ ہے۔ تو وہ نام اعمال بھی بندے کا گواہ ہے، اعضاء بھی بندے کے گواہ ہے۔ تو بہرحال اس آیت کے اوپر کافی لمبی گفتگو آپ حضرات کے سامنے ہوئی ہے، اور میں نے اس لیے مثالیں دے کر سمجھا تاکہ بات کھل کر آپ کے سمجھ میں آ جائے کہ قرآن ایک سمندر ہے، جتنا اندر ڈبکیاں لگاتے جاؤ اتنے ہیرے موتی جواہرات علم کے اندر سے نکلتے جائیں گے۔ اللہ پاک جتنی باتیں سنی گئی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔